أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقم الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصیر۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مومنوں کو حکم فرماتا ہے اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے حضور موجود پاؤ گے۔ یقیناً اللہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو۔ آج مورخہ 13 مارچ 2026 اور 23 رمضان المبارک 1447 ہجری کا دن ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا ذکر کیا تھا۔ آج کل ہم ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں سامعین کرام داخل ہیں۔ اس آخری عشرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہوئی ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ سامعین کرام، آج میں دین اسلام کے ایک اہم رکن یعنی زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت پر مختصراً روشنی ڈالوں گا۔
ارکان اسلام کے حوالے سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بخاری مسلم میں کتاب ایمان سے ایک متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن الخطاب سے یہ حدیث مروی ہے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا۔ اس کے کپڑے بہت اجلے اور سفید تھے، بال سخت سیاہ، سفر کا کوئی نشان اس پر نظر نہیں آتا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے زانوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے ملائے اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے، یعنی مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اے محمد، مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتائیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور یہ کہ تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، اور تجھے سفر کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس پر اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود ہی پوچھتا ہے اور پھر خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، ایمان کے متعلق کچھ بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، یوم آخرت اور قدر خیر و قدر شر پر یقین رکھے۔ اس پر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے متعلق کچھ بتائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ درجہ حاصل نہیں تو کم از کم یہ تصور اور احساس تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کی گھڑی کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، یعنی میں بھی اس گھڑی کے صحیح وقت سے ایسے ہی ناواقف ہوں جیسے تم ناواقف ہو۔ اس پر اس نے کہا، پھر مجھے اس کی کچھ علامات ہی بتا دیجیے، یعنی قیامت کی کچھ علامات ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آثار قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے، بھوک کے مارے بکریاں چرانے والے لوگوں کو تو بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے دیکھے گا۔ یعنی جو لوگ آج اجڑ اور جاہل ہیں، اس زمانے میں امیر کبیر بن جائیں گے اور محلات میں رہنے لگیں گے۔ اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر میں اسی تعجب میں رہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سامعین کرام، یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ آنس میں فرمایا ہے کہ اس زمانے میں امیر کبیر بن جائیں گے، یعنی جو لوگ اجڑ اور جاہل تھے اس زمانے میں، آنسم کے زمانے میں، آنسم فرماتی ہیں یہ لوگ امیر اور کبیر بن جائیں گے اور محلات میں رہنے لگیں گے۔ جس عرب قوم میں سامعین کرام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب ممالک میں ہی قیامت کی یہ نشانیاں اسی طرح پوری ہو چکی ہیں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہوئی ہے اپنے فرمودات میں۔ سعودی عرب، متحدہ امارات وغیرہ ممالک میں ننگے پاؤں، ننگے جسم، بھوک کے مارے بکریاں چرانے والوں نے آج دیکھیں بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے محل بنا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور برج خلیفہ وغیرہ اس کی ایک واضح مثال ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات ہم نے قیامت کی نشانیاں آثار کے متعلق بتائے ہوئے ہیں اس کے مطابق تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت اب قریب ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی میں آپ کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ اردو ترجمہ پڑھتا ہوں اس کا، حدیث کا بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اول یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے بیت اللہ کا حج کرنا، پانچویں روزے رکھنا۔ ان دونوں احادیث سے قطعی طور پر یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 کتابوں پر ایمان لانا یعنی الہامی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر و شر یعنی قضاء و قدر پر ایمان لانا۔ اسی طرح ان احادیث سے یہ بھی سامعین کرام ہمیں خبر ملتی ہے یا پتہ ملتا ہے کہ ہمارے دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی ہمارے دین کی بنیاد 5 ارکان پر استوار ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا احادیث صحیحہ سے قطعی طور پر ثبوت ملتا ہے کہ توحید اور رسالت کے اقرار اور نماز کے بعد ہمارے دین اسلام کا اہم ترین اور مؤثر تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت و برکت اور پھلنے اور پھولنے کے ہیں۔ عربی زبان میں پاک ہونے اور بڑھنے کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں سامعین کرام جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تحت اپنے مال سے راہ خدا میں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ صدقات کے معنی میں ابتدائی اسلام سے ہی راج ہو گیا تھا، لیکن 8 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام قوانین و احکامات مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے۔ ہر عاقل اور بالغ مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رہے مال کی وہ خاص مقدار ہے یعنی نصاب جس پر شریعت محمدیہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جس انسان پر زکوٰۃ فرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے احکام کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔
زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال بڑھتا اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ڈر سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ان کے مال میں کمی آ جائے گی، ایسے لوگوں سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بلکہ اخروی سزا کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے اموال پر آفتے نازل فرماتا رہتا ہے۔ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو رزق میں فراخی عطا فرما کر اور انہیں ان کی ضرورتوں سے زیادہ عنایت فرما کر ان کی آزمائش فرماتا ہے، اور بعض کو رزق میں تنگی دے کر آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں اور آخرت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک معمولی سامان عیش کے سوا کچھ یاد نہ رہے گا۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ شیطان بنی نوع انسان کو محتاجی سے ڈرا ڈرا کر بخیل بنا دیتا ہے، جیسا کہ اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 269 میں فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعتیں عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اے میرے برادران اسلام، انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے سلسلے میں جتنے بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب شیطانی خیالات اور شیطانی تحریکیں ہیں۔ شیطان انسان کو غربت اور تنگی سے ڈراتا رہتا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہ صرف یہ کہ مال بڑھتا ہے بلکہ وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے، یعنی سیکیور بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، وہ جانتے ہوں گے، اور ان کا شاید ذاتی تجربہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرمودہ کی تصدیق کرتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خرچ کر دے تب بھی وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے بعض اوقات اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ واضح ہو کہ شیطان کے برخلاف اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور مخلص بندوں کو ایک کے بدلے 700 گنا بڑھا کر واپس کرنے کا سچا وعدہ عنایت فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 262 اور 263 میں فرماتا ہے،
مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالی اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میری راہ میں علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی دونوں طرح خرچ کرتے رہا کرو، جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمودہ ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تعملون خبیر۔ تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ یعنی اللہ تمہاری بہت سی برائیاں تم میں سے دور کر دے گا، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں علانیہ خرچ کرنے کے فوائد کے حوالے سے سامعین کرام کو واضح رہے کہ جو صدقات فرض ہوتے ہیں انہیں علانیہ دینا افضل ہوتا ہے، لیکن جو نفلی صدقات ہوتے ہیں انہیں خفیہ طور پر دینا انسانی نفس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہی اصول تمام عبادات کے لیے ہے کہ فرض کی ادائیگی علانیہ سر انجام دینا افضل ہے، کیونکہ اس سے دوسرے انسانوں اور رشتہ داروں کو بھی نیک کاموں کی تحریک پیدا ہوتی ہے، جبکہ نوافل کی ادائیگی خفیہ بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ خرچ کرنے کے فوائد کے سلسلے میں گزارش ہے، چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کے نفس اور اخلاق کی نہ صرف بتدریج اصلاح ہوتی رہتی ہے
بلکہ اس کی نیک صفات بھی رفتہ رفتہ نشو و نما پاتی چلی جاتی ہیں، اور انسانی نفس میں یہ تغیر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول بنا دیتا ہے، اور پھر اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ قرآن کریم کے مطابق سابقہ امتوں میں بھی زکوٰۃ رائج تھی، مثلاً زکوٰۃ کے احکام توریت اور انجیل میں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں مدت مقرر نہیں تھی۔ مثلاً قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے سلسلہ میں اکثر مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا میثاق ان سے لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے احسان کا سلوک کرو گے، اور قریبی رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے نیک بات کہا کرو، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے باوجود تم میں سے چند کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ لیکن سامعین کرام، برخلاف سابقہ امتوں کے، اسلام میں زکوٰۃ کے لیے نہ صرف 1 سال کی مدت مقرر ہے، بلکہ اس کا نصاب بھی مقرر فرمایا گیا ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق انسان کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنانا ہوتا ہے، اور واضح رہے کہ جب انسان کا دل اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی محبت میں کھو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ کو کمزور کرنے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اقام الصلاۃ فرما کر مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ جب انسان کے دل میں کھانے پینے کی رغبت پیدا ہوئی تو اس سے بے رغبت کرنے، غرباء و مساکین کے بھوک اور افلاس کا احساس دلانے اور تقویٰ پیدا کرنے اور اپنے قرب کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ جب انسان کے اندر وطن کی محبت حد اعتدال سے زیادہ پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وطن سے مسافر کر کے حج بیت اللہ کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بندہ محبت اور قرب الہی پائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسان کو جسمانی امراض لاحق ہو جاتی ہیں، بین ہی انسان روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ ان روحانی بیماریوں میں نمایاں بیماریاں مال کی محبت اور مال کی کثرت کی خواہش ہے، اور پھر اسی خواہش میں انسان کے اندر تکبر، عجب، گھمنڈ، خود بینی، حرص، بخل اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی خطرناک اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں کہ اگر بندہ ان کا بر وقت علاج نہ کرے تو پھر یہ بیماریاں اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ مال اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، انما اموالکم
وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، یعنی فتنہ ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سورت تغابن کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ بخل کے متعلق فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو یا کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف ہمارے دین میں ایک مالی عبادت ہے بلکہ اسلام کے مالیاتی نظام کی بنیادی کڑی بھی ہے۔ جیسا کہ خاکسار پہلے بیان کر چکا ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے زکوٰۃ کلمہ اور نماز کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس اہم ترین فریضے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 32 دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے، جیسا کہ وہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 181 میں فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن ضرور وہ اس کے طوق پہنائے جائیں گے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اسی طرح وہ سورت توبہ کی آیات 34 اور 35 میں فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ بھی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں سامعین کو۔ اللہ تعالیٰ سورت توبہ آیات 34 اور 35 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً دینی علماء اور راہبوں میں سے بہت ہیں جو لوگوں کے اموال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، جس دن جہنم کی آگ اس سونے چاندی پر بھڑکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، تو کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، پس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سامعین کرام، صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کے مال کا قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ شعلے ہوں گے، اور سانپ کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، پھر یہ سانپ اس شخص کی دونوں باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں وغیرہ۔ سامعین کرام، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ادا کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے میں نہ تو مال انسان کا کم ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، بلکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس دنیا میں بھی فائدے ہیں اس کے، اور آخرت میں تو ہوں گے۔ انسان نے عقلی طور پر یا خواہش اقتدار کی خاطر سامعین کرام کائنات اور خالق کے کائنات، اپنی ذاتی زندگی اور دیگر بنی نوع انسان کی زندگیوں کے لیے جو نظریات قائم کیے ہیں، مثلا عمرانی معاہدات وغیرہ، اور پھر ان نظریات کے بل بوتے پر جو رویے اپنائے ہیں وہ نہ صرف غلط بلکہ نتائج کے لحاظ سے بھی تباہ کن ثابت ہوئے ہیں۔ آج تک ہمارا یعنی علم اور ہمارا مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسے زمین پر بھیجتے وقت جو معاہدہ کیا تھا، یہ کسی عمرانی معاہدہ کی بجائے الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الہی معاہدہ کا اپنے کلام میں کافی جگہ پر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ خاکسار کا یہ جو ڈیوائن تھیری، خاکسار کا جو الہامی نظریہ ہے، ورچوئس گاڈ، تو اس میں تیسرا جو باب ہے اس کا عنوان اس طرح ہے کہ
sources of the knowledge, concept of sciences and the divine covenant. تو میں سامعین کو کہوں گا کہ اس کتاب کا یہ ڈیوائن تھیری ہے، اس کے جیسے کہ میں بارہا بتایا کرتا ہوں، یہ نام ہے الہامی طور پر مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک تو ڈیوائن تھیری ورچوئس گاڈ، دوسرا اس کا نام اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، تیسرا دا سیل آف تھیریز، اور چوتھا یہ ختم النظریات بھی ہے، اور اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہی نظریہ، یہ ورچوئس گاڈ کے الہامی لفظ ہیں، اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ اور ام النظریات اور خاتم النظریات۔ تو میں سامعین سے کہوں گا کہ جو میری کتاب ہے یہ انگلش میں ہے، باہر وہ جو انگلش لوگ جانتے ہیں وہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، باقی جو اردو دان طبقہ ہے یا پنجابی جانتے ہیں وہ تو مشکل ہے ان کے لیے اس کو پڑھنا۔ تو اس کتاب کے پیج نمبر 176 پر یہ ڈیوائن کووننٹ، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، یعنی اسی ڈیوائن کووننٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کر کے اس زمین پر بھیجا ہے، اس کی تفصیل وہاں پر موجود ہے۔ تو میں جو انگلش سمجھنے والے حضرات ان سے کہوں گا کہ وہ تفصیل سے اس ڈیوائن کووننٹ کو اس کتاب میں پڑھیں۔ اس الہی معاہدہ کے مطابق سامعین کرام، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قوانین نازل فرمائے ہیں وہی قوانین حق اور سچ ہیں۔ انہی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، اور شریعت محمدیہ کے وضع کردہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کے چند فوائد میں یہاں پر بیان کرتا ہوں سامعین کے آگے۔ پہلا فائدہ، اسلامی اصولوں کے مطابق باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے پوری فیملی محفوظ ہو جاتی ہے، اور سب گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مزید بڑھتا ہے۔ تیسرا فائدہ، زکوٰۃ انسان کے تمام گناہوں کا بہترین کفارہ ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مالی آسودگی ہوتی ہے بلکہ انسان کو روحانی طور پر بھی سکون ملتا ہے۔ چوتھا فائدہ، زکوٰۃ چونکہ دین اسلام کا ایک لازمی رکن ہے، لہذا اس فرض کی ادائیگی سے انشاءاللہ تعالیٰ اخروی عذاب سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ پانچواں، زکوٰۃ ادا کرنے سے دین کے ایک فرض کی ادائیگی کے علاوہ یہ رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور بخشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ، روحانی فوائد کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرتی برائیوں کے کلا کما کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مومنوں کے نفسیاتی سکون کا باعث بھی بنتی ہے۔ کنز الاعمال کی ایک حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ سامعین کرام، امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام یعنی محمدی مریم اپنے ملفوظات، یہ جو ہیں اولڈ ایڈیشن جو ہے اس کا جلد 10 ہے صفحہ 63 پر، اور نیو ایڈیشن جو ہے اس کا جلد 5 صفحہ 400 پر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب دعا کے لوازمات اور نتائج کے حوالہ سے فرماتے ہیں، قرآن مجید میں تو صاف طور پر لکھا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جب دعا کرتے کرتے انسان کا دل پگھل جائے اور آستانہ الوہیت پر ایسے خلوص اور صدق سے گر جاوے کہ بس اسی میں محو ہو جاوے اور سب خیالات کو مٹا کر اسی سے فیض اور استعانت طلب کرے، اور ایسی یکسوئی حاصل ہو جائے کہ ایک قسم کی رقت اور گداز پیدا ہو جائے، تب فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے
کیونکہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جیسا لکھا ہے، ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں. اسی لیے اس کے بعد ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون. یہاں لغو سے مراد دنیا ہے، یعنی جب انسان کو نمازوں میں خشوع اور خضوع حاصل ہونے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پھر وہ کاشتکاری، تجارت، نوکری وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ دنیا کے ایسے کاموں سے جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اور جو خدا سے غافل کر دیتے ہیں اعراض کرنے لگ جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کی گریہ و زاری اور تضرع اور ابتحال اور خدا کے حضور عاجزی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص دین کی محبت کو دنیا کی محبت، حرص، لالچ اور عیش و عشرت سب پر مقدم کر لیتا ہے. کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ایک نیک فعل اور دوسرے نیک فعل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ایک بد فعل دوسرے بد فعل کی ترغیب دیتا ہے. جب وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ تأباً وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں اور اس گندی دنیا سے نجات پا جاتے ہیں، اور اس دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو کر خدا کی محبت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم الزکوٰۃ فاعلون، یعنی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ ایک نتیجہ ہے عن اللغو معرضون کا، کیونکہ جب دنیا سے محبت ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے. اور خواہ قارون کے خزانے بھی ایسے لوگوں کے پاس جمع ہوں وہ پرواہ نہیں کریں گے اور خدا کی راہ میں دینے سے نہیں جھجکیں گے. ہزاروں آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہاں تک کہ ان کی قوم کے بہت سے غریب اور مفلس آدمی تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک چیز پر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، یہاں تک کہ زیور پر بھی، ہاں جواہرات وغیرہ چیزوں پر نہیں. اور امیر، نواب اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کو حکم ہے کہ وہ شرعی احکام کے باموجب اپنے خزانوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں، لیکن وہ نہیں دیتے. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ عن اللغو معرضون کی حالت تو ان میں تب پیدا ہوگی جب وہ زکوٰۃ بھی دیں گے. گویا زکوٰۃ کا دینا لغو سے اعراض کرنے کا ایک نتیجہ ہے. آخر میں خاکسار کی سب مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں آپ سب کبھی کوتاہی نہ کریں. آپ سب کو چاہیے کہ شریعت محمدیہ کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق اس کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کو پا کر اس کی جنت کے وارثوں میں اپنی جگہ بنائیے. آمین. اسی پہ میں سامعین کرام آج کا خطبہ جو ہے ختم کرتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کا جو ماہ رمضان ہے ہم سب کے لیے ہماری بخشش اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا موجب بن جائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخر وظاہر وباطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.